السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 75۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، مسلم مسیحی مکالمہ فورم اور اسلامی مطالعہ و تقابل ادیان فورم، اس کے تحت مختلف پروگرام اور مختلف ویڈیوز اور مکالمہ جات جو ہمارے چینل کا الحمدللہ طرح امتیاز ہے، ہمارے اسی چینل پر ایک مسیحی دوست نے ایک اعتراض کیا۔ ان کا نام راجہ شند ہے۔ انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو انہوں نے اپنے سے پہلے جو رسول تھے حضرت یسوع مسیح علیہ السلام، ان کو جلال کیوں نہیں بخشا، جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے شاگردوں نے حضرت مسیح کو جلال بخشا، تو بعد میں آنے والے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح کو جلال کیوں نہیں بخشا؟ یہ ان کا سوال تھا۔ ہمارے اس بھائی نے اسلام کا مطالعہ ہی نہیں کیا، ہمارے اس بھائی نے قرآن مجید پڑھا ہی نہیں۔ اگر ہمارے اس بھائی نے قرآن مجید کا کچھ تھوڑا بہت بھی مطالعہ کیا ہوتا تو انہیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے تھی کہ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم صدیقہ کا جتنا تذکرہ کیا ہے اور جتنی صفات بیان کی ہیں، جتنے کمالات بیان کیے ہیں، جتنے اوصاف حمیدہ بیان کیے ہیں، بائبل یہ اوصاف حمیدہ بیان کرنے سے بالکل قاصر ہے۔ آئیں دیکھیں سیدہ مریم صدیقہ علیہ السلام، ان کا تذکرہ اگر قرآن میں پڑھیں تو سمجھ لگتی ہے، ان کا تذکرہ اگر قرآن میں پڑھیں تو ذہن کھلتا ہے، ان کا تذکرہ اگر قرآن میں پڑھیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جن الفاظ سے مریم صدیقہ کی توصیف بیان فرمائی، نبی کریم علیہ السلام نے جن الفاظ سے سیدنا مسیح علیہ السلام کی اوصاف حمیدہ بیان کیے، اس سے دل جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور شرح صدر ہوتا ہے اور ایمان کو جلا ملتی ہے سیدنا مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کا تذکرہ قرآن میں پڑھ کے کہ یہ کتنی شان کے مالک تھے، کتنے فضائل کے مالک تھے، کتنے اوصاف کے مالک تھے۔ اور آج بعض غیر مسلم دوست وہ جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن پہ پیغمبر آخر الزماں پہ وہ یہ بہتان لگاتے ہیں کہ انہوں نے جلال نہیں بخشا حضرت مسیح علیہ السلام کو۔ قرآن حضرت مسیح علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان نہیں کرتا اور نعوذ باللہ معاذ اللہ اہل اسلام پر بہتان لگاتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کی نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ گستاخی کرتے ہیں۔ ہم گستاخی نہیں کرتے، قطعاً کوئی مسلمان، ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے کہ جو کسی ایک نبی کی بھی گستاخی کرے، توہین کرے۔ قرآن تو جا بجا انبیاء کرام کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ قرآن نے حضرت مریم صدیقہ کی توصیف بیان کی ہے، قرآن نے حضرت مریم صدیقہ کی صفات بیان کی ہیں، قرآن نے مریم صدیقہ کے اوصاف حمیدہ بیان کیے ہیں۔ میں قرآن مجید کی آیات کی ورق گردانی کر رہا تھا
اور قرآن مجید کی آیات پڑھ رہا تھا، فرمانے باری تعالیٰ ہے یا مریم، یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے مریم صدیقہ کے متعلق بیان کیا، اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک کیا۔ پھر قرآن نے بیان کیا یا مریم اقنتی لربی کی واسجدی، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار رہنا، تو اپنے رب کی فرما بردار رہ اور رکوع کر اور سجود کر۔ پھر قرآن نے سیدہ مریم کے متعلق بیان کیا کہ جب انہوں نے اپنے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو حضرت زکریا نے پوچھا انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی، حضرت زکریا آئے، دیکھا، پوچھا کہ یہ پھل کدھر سے آئے ہیں، تو کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے آئے ہیں، یہ میرا کوئی کمال نہیں، ہوا من عند اللہ، یہ سارا کمال اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ قرآن نے یہ حضرت مریم کی صفات بیان کی ہیں، یہ قرآن نے حضرت مریم کی طہارت بیان کی ہے، قرآن نے مریم صدیقہ کی پاکیزگی بیان کی ہے، ان کا یہ وصف بیان کیا ہے، اور اللہ کی ذات پر ان کا یہ توکل بیان کیا ہے قرآن نے مریم صدیقہ کا۔ اور پھر قرآن نے بیان کیا، قرآن کا مقام پڑھیں، قرآن نے بیان کیا مریم صدیقہ ان کے متعلق، قرآن نے کیسے پیارے الفاظ سے اور کیسے دل نشیں انداز سے قرآن نے حضرت مریم صدیقہ کے متعلق بیان کیا۔ فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، فرمایا مسیح ابن مریم تو اللہ کے رسول تھے، مسیح ابن مریم اللہ کے رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور چلے گئے۔ وامہ صدیقہ، قرآن حضرت مریم کو صدیقہ کہہ رہا ہے، وامہ صدیقہ، کہ مریم صدیقہ تھی، مریم پاک باز تھی، مریم جو ہے طاہرہ تھی، مریم مطہرہ تھی۔ فرمایا وامہ صدیقہ، کہ حضرت مسیح کی والدہ وہ سچی تھی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ یہ الہ نہیں تھے، نہ ہی یہ الوہیت کا حصہ تھے، نہ ہی الوہیت کے پارٹس تھے، یہ ان کے اندر کوئی کسی قسم کی الوہیت والی صفات نہیں تھی۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، فرمایا دیکھو ہم کیسے کھول کھول کے آیتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ اور سورۃ المائدہ کی 75 نمبر یہ آیت کریمہ ہے۔ قرآن نے اوصاف بیان کیے، اور احادیث میں آتا ہے نبی اکرم حضرت نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ نے بیان فرمایا کہ عورتوں میں، مردوں میں تو بڑے کامل گزرے، لیکن عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران یہ کامل ہوئیں۔ کیسے کتنے یہ پیارے الفاظ کے ساتھ اور کتنے اچھے الفاظ کے ساتھ حضرت صدیقہ مریم کی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی توصیف بیان فرمائی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، سیدہ مریم، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے یہ بیٹا عطا کیا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اور کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ کہا، اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن سے ان کو پیدا فرمایا، اور اپنے بچے کو گود میں اٹھائے، اپنی قوم کے پاس آئیں، اور قوم پوچھنے لگی، قرآن نے بیان کیا ہے سورہ مریم، قوم نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی بری نہیں تھی، اور یہ تو کہاں سے بچہ لے کر آئی؟ فاشارت الی، بچے کی طرف اشارہ فرمایا، اور قوم کہنے لگی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کہنے لگی کہ بھلا دیکھو کہ گود میں بھی بچے باتیں کیا کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، فرمانے لگے قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، قال انی عبد اللہ، سورہ مریم، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیہ،
اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اس نے مجھے ببرکت کیا جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک بھی میں زندہ رہوں، جب تک بھی میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمتگار بنایا، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمتگار بنایا۔ قرآن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کا خدمتگار بتا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جا عورت تجھے مجھ سے کیا کام، یہ الفاظ نہیں کہے جا عورت تجھے مجھ سے کیا کام، بلکہ قرآن نے صفت بیان کی۔ قرآن نے کہا وبرم بوالدتی، عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہیں اور کہہ رہے ہیں اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمتگار بنایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا۔ یہ قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان کر رہا ہے۔ اور فرمایا قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہیں اور کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کو میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں سلام ہی سلام ہے۔ فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں، کائنات کے لوگوں سن لو، جس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں، میں الہ نہیں، میں بیٹا نہیں، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قرآن یہ بندہ یہ بہت بڑی صفت ہے، بیٹا صفت نہیں، بندہ صفت ہے، اب صفت نہیں، رب صفت ہے، مالک و خالق و مالک کی اب صفت نہیں، یہ رب صفت ہے۔ ایک وقت آتا ہے اب بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، رب ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ بھی، جسے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پتر کو پتر ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کا بندہ ہے یہ اللہ کا بندہ رہتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں والسلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہو، مجھ پر سلامتی ہو۔ یہ صفت قرآن نے بیان کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق، ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، کہ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں، یہی وہ حق بات ہے، یہی وہ سچ ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، یہ وہ اوصاف حمیدہ ہیں جو سیدہ مریم کے قرآن نے بیان کیے، اور یہ وہ اوصاف حمیدہ ہیں جو حضرت مسیح عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے قرآن نے بیان کیے۔ قرآن تو ان انبیاء کو جلال بخشتا ہے، قرآن تو ان انبیاء کرام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ، ان کو صدیقہ کہتا ہے، ان کو طاہرہ اور پاکیزہ کہتا ہے، ان کی صفات بیان قرآن نے کی ہیں۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ دعویٰ ہے، قرآن نے جو صفات سیدہ مریم کی بیان کی، قرآن نے جو صفات اور جو معجزات اور جو اوصاف حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے قرآن نے بیان کیے، یہ اور کسی بھی آسمانی کتاب میں بیان نہیں ہوئے۔ اس لیے آؤ قرآن پڑھو، قرآن پہ غور کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن میں غوطہ زن ہو جاؤ، قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن میں تدبر کرو کہ یہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اور میری جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی دعوت ہے کہ آؤ قرآن کو سمجھو، قرآن کے پیغام کو سمجھو، قرآن کی دعوت کو سمجھو کہ قرآن چاہتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام کی عزت و توقیر کی اور ان پہ ایمان رکھنے کی، اور تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھنے کی جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی، جو آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ نے آسمان سے نازل کی اور جن کی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل ہونے کی گواہی دی، ان تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، تمام انبیاء پہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے۔ وما توفیقی